إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، وہ کام جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، یعنی جن کاموں کے کرنے سے انسان ملعون ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس عنوان پر اس سے پہلے ایک خطبہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، جس میں 7 باتوں پر گفتگو ہوئی تھی کہ 7 کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کام کوئی کرتا ہے تو وہ ملعون ہو جاتا ہے، یعنی رب کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھے۔ 8واں کام جس کی وجہ سے انسان رب کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، ملعون ہو جاتا ہے، وہ ہے شراب پینا۔ شراب ایک ایسی برائی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شراب کی وجہ سے 10 آدمی ملعون ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب پینا کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے کہ شراب کی وجہ سے 10 آدمی ملعون ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہے شراب پر، یعنی جن سے شراب، جو شراب ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وشاربہا، شراب جو پیتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔
وَسَاقِيَهَا، اور جو شراب پلاتا ہے، ساقی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَبَائِعَهَا، اور جو شراب بیچتا ہے یعنی کاروبار کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَمُبْتَاعَهَا، اور جس کے لیے شراب بیچی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَعَاصِرَهَا، اور جو شراب کو نچوڑتا ہے، تیار کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَمُعْتَصِرَهَا، اور جس کے لیے شراب تیار کی جاتی ہے، نچوڑا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَحَامِلَهَا، اور اس کا ٹرانسپورٹ کرنے والے، اس کو پہنچانے والے، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، جس تک پہنچایا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند کی ایک روایت میں فرمایا وَآكِلَ ثَمَنَهَا، اور شراب کی قیمت کھانے والے پر، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کا تذکرہ کیا کہ شراب کی وجہ سے 10 آدمی ملعون ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شراب کا رسیہ ہوتا جا رہا ہے۔ شراب پینا یہ کوئی عیب نہیں سمجھتا ہے، بلکہ شراب کا نام بدل بدل کر لوگ شراب پیتے ہیں۔ تو اگر ہماری مجلس میں کوئی شخص ایسا بیٹھا ہے جو شراب پیتا ہے، تو اس کو آج توبہ کر لینی چاہیے۔ یا اسی طریقے سے یہ 10 آدمی جن کا تذکرہ کیا، اس میں سے کوئی بھی عمل اگر آپ کے ذریعے سے ہوتا ہے تو اس سے بھی توبہ کر لینی چاہیے۔ شراب کا ٹرانسپورٹ کرنا، شراب کی تجارت کرنا، شراب کی قیمت کھانا، یہ تمام چیزیں، شراب کے لیے اڈے فراہم کرنا، شراب کی دکانوں کے لیے، شراب بیچنے کے لیے دکان فراہم کرنا، اپنا گھر، اپنی دکان کرائے پر دینا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو شراب کی وجہ سے 10 آدمی ملعون ہوتے ہیں۔ تو 8واں کام شراب پینا، شراب نوشی کرنا۔ اسی طریقے سے 9واں کام ہے رشوت لینا اور دینا۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ رشوت کا دور ہے۔ آپ کو کوئی کام کروانا ہے، آپ پیسے دے دیجئے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ جن کو کاموں کے لیے متعین کیا گیا ہے، جو آفیسرز ہیں، وہ کام کرنے کے لیے رشوت مانگتے ہیں۔ تو رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر بھی، رشوت دینے والے پر بھی، فی الحکم، فیصلہ کرنے کے لیے۔ آپ غلطی پر ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ نے جج کو، آپ نے وکیل کو رشوت دے کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا۔ فیصلے میں رشوت لینا دینا یہ حرام ہے، ملعون ہے ایسا شخص۔ یا اسی طریقے سے ایک آفیسر جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، وہ پیسے لے کر کے غلط فیصلہ کر دیتا ہے۔ فیصلے کے لیے رشوت لینا، اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے رشوت دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر، فی الحکم، فیصلے کے معاملے میں۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگ جو رشوت لیتے دیتے ہیں ان کو بھی آپ نے ملعون قرار دیا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پر جو اپنا کام کرنے کے لیے، اپنا کام کروانے کے لیے رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے۔ تو رشوت سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ رشوت لینے والے، رشوت دینے والے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کاروبار بہت اچھا چلتا ہے، بظاہر پیسے بہت ہوتے ہیں، لیکن انسان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ برکت ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے سودی لین دین کرنا، سودی کاروبار کرنا۔ اہل کتاب نے جب محسوس کیا کہ مسلمانوں کو ہم زیر نہیں کر سکتے ہیں، مسلمانوں پر ہم غالب نہیں آ سکتے ہیں،
تو انہوں نے مسلمانوں کے کلچر کو برباد کیا، ان کی تجارت کو برباد کیا، ان کے دل و دماغ کے اندر معیشت کی محبت ڈالی اور اس نے رشوت کا، سود کا کاروبار شروع کیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے بڑے بڑے ممالک جو اسلامی ممالک ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سود سے محفوظ ہوں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو سود سے بچا سکیں۔ کسی نہ کسی کے راستے سے سود ہمارے تک پہنچ رہا ہے، اور مسلمان کبھی جان بوجھ کر کے کبھی انجانے میں سودی کاروبار میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو سودی کاروبار کرنا، سودی لین دین کرنا، یہ سود کی وجہ سے بھی کئی لوگ ملعون ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر کی روایت ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے آکل الربا، سود کھانے والے پر، اسی طرح سے وَمُوکِلَہُ، سود کھلانے والے پر، دو پر، اسی طرح وَکَاتِبَہُ، اس کو لکھنے والے پر، وَشَاہِدَیْہِ، اور اس کے دونوں گواہوں پر، 5، وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ، اور آپ نے فرمایا کہ سب برابر ہیں۔ کوئی سود کھاتا ہے تو بھی مجرم ہے، سود دیتا ہے، کھلاتا ہے تو بھی مجرم ہے۔ اگر وہ سودی کاروبار یا سودی نظام کی جگہ پر نوکری کرتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بینک میں نوکری نہیں کرنا، اس لیے کہ بینک کا جو عملہ ہوتا ہے ان کی تنخواہیں سود سے ہی دی جاتی ہیں۔ کاتبہ، اس کے لکھنے والے پر، ان کے اوپر بھی سود کا گناہ ملتا ہے، ملعون ہے وہ شخص۔ وشاہدیہ، اور وٹنس جو دیتے ہیں، آپ کو لون لینا ہے، کیسا لون لینا ہے؟ گھر کا لون لینا ہے، گولڈ کا لون لینا ہے، تعلیم کا، ایجوکیشن لون، کتنے اچھے اچھے نام رکھے ہیں، ہوم لون، گولڈ لون، وہیکل لون، ایجوکیشن لون۔ ہمارے لوگ بہت چلے جاتے ہیں لون لینے کے لیے۔ اب لون لینے والا تو گنہگار ہے ہی، اس کے لیے وٹنس کی ضرورت پڑتی ہے، گواہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب وہ اپنی دوستی کا فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ جو ہے گواہ بن جائیے، آپ وٹنس کے طور پر سائن کر دیجئے، اور آپ کو معلوم نہیں، آپ جا کے سائن کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَشَاہِدَیْہِ، اس کی گواہی دینے والوں پر، وٹنس بننے والوں پر آپ نے فرمایا ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ، اور نبی نے فرمایا کہ سب برابر ہیں۔ وہ جو کروڑوں روپے کا لون لیا ہے، لاکھوں روپے کا لون لیا ہے، جتنا گنہگار ہے، آپ دستخط کر کے وٹنس بن کر کے آپ بھی برابر کے گنہگار ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توبہ کر لیں، گناہ کے کام میں کسی کا تعاون نہ کریں۔ تو اس طریقے سے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ملعون لوگ ہیں۔ 11واں شخص جس کے اوپر لعنت ہے اور جو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں، چوری کرنا۔ چوری یہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، کسی بھی دھرم میں جائز نہیں ہے، لیکن اسلام نے چوری کی قباحت اور اس کی شناعت اور اس کی برائی پر جو قدغن لگایا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو حکم نافذ کیا ہے، وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ لو اگر جرم ثابت ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے گئے، چوری کرنے والیوں کے بھی ہاتھ کاٹے گئے۔ تو چوری کرنا گناہ ہے، لیکن چوری کا سبب بننا، یا مرد ہو یا عورت وہ چوری کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے، اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا۔ تو چوری کرنا بھی لعنت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ السارق، اللہ کی لعنت ہے چوری کرنے والے پر۔ یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، وہ ایک انڈا چوری کرتا ہے
اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کیا بہت بڑی چیز چوری کر لیا کیا، ایسا بتا رہے ہیں۔ نبی کی حدیث دیکھیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا یسرق البیضۃ، وہ ایک انڈا چوری کرتا ہے، فتقطع یدہ، اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے۔ ایک انڈا چوری کرنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے۔ بڑا ڈاکو جو گزرا ہے، اس نے پہلے کیا انڈا ہی چوری کیا تھا، اس کے بعد مرغی چوری کیا، اس کے بعد بکری چوری کیا۔ چوری کرتے کرتے انسان جری ہو جاتا ہے، پھر ایک دن وہ پکا چور بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے، لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، لعنت ہے ایک چور پر، انڈا چوری کرتا ہے، ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر چوری کرتا ہے، فتقطع یدہ، اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے۔ وَيَسْرِقُ الْحَبَلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، پھر وہ ایک رسی چوری کرتا ہے اور اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے۔ ایک ہاتھ انڈا چوری کرنے کی وجہ سے چلا گیا، دوسرا ہاتھ رسی چوری کرنے کی وجہ سے چلا گیا۔ بکری نہیں چرایا تھا، مرغی نہیں چرایا تھا، مرغی کا انڈا چرایا تھا، ہاتھ کاٹ لیا گیا۔ بکری نہیں چرایا تھا، رسی چرایا تھا، ہاتھ کاٹ لیا گیا۔ کوئی بھی گناہ معمولی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ گناہ اس لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا انڈا چوری کیا، ہاتھ کاٹ لیا گیا، رسی چوری کیا، دوسرا ہاتھ کاٹ لیا گیا، ایسا شخص ملعون ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے مرد و زن کا ایک دوسرے سے مشابہت کرنا، عورت جو ہے مرد کی طرح بنتی ہے، مرد جو ہے وہ عورت کی طرح بنتا ہے۔ ایسا مرد جو عورتوں کی شکل و صورت کو اختیار کرے، ان کے لباس کو اختیار کرے، ان کے چال ڈھال کو اختیار کرے، ان کے طور و طریقے کو اختیار کرے، ان کے انداز گفتگو کو اختیار کرے، ایسا مرد ملعون ہے، وہ رب کی رحمت سے محروم ہے۔ ایسی عورت جو مردانہ چال چلتی ہے، جو مردوں والے کپڑے پہنتی ہے، جو مردوں جیسی گفتگو کرتی ہے، جو مردوں جیسے چال ڈھال اپناتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت ملعون ہے۔ بہت کم بچیں گے جو رحمت پانے والے ہوں۔ معاشرے کی اصلاح یہیں سے ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ میں غور کرے، مرد حضرات بھی اپنے آپ میں غور کریں، عورتیں بھی اپنے آپ میں غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہم ملعون ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، عورتوں کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اگر میں ایکسپلین کروں تو بہت سارے لوگ سمجھ جائیں گے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ ہوشیار ہیں۔ کون لوگ عورتوں کی شکل اپناتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ کون لوگ عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں؟ عورتوں کی شکل اختیار کرنے والا ملعون ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا والمتشبہات من النساء بالرجال، اور وہ عورتیں جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کرتی ہیں۔ عورتوں نے چوٹی کٹوائی اور چھوٹے بال رکھنا شروع کر دیا، مردوں نے ہپی رکھنا شروع کر دیا، مرد رنگین کپڑے پہننے لگے عورتوں کے جیسے، عورتیں چھوٹے کپڑے پہننے لگیں۔ شکل و صورت میں ایک دوسرے کو اختیار کرنا، لباس میں ایک دوسرے کو اختیار کرنا، چال ڈھال میں ایک دوسرے کو اختیار کرنا۔ میرے بھائیو، یہ آدمی کرتا کیوں ہے؟ مرد عورتوں کی چال ڈھال کو کیوں اپناتا ہے؟ عورت مردوں کی چال ڈھال کو کیوں اپناتی ہے؟ اس کے اندر ایک بڑی باریکی ہے۔ مرد کی نگاہ میں عورت حسین اور خوبصورت ہے،
اس لیے مرد جو ہے اپنے آپ کو عورتوں کی شکل و صورت، ان کا لباس اپنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ بھی حسین اور خوبصورت ہو جائے۔ لیکن نظام دیکھیے، عورت کی نگاہ میں مرد خوبصورت ہے، مرد بہادر ہے، اس لیے عورتیں مردوں کی جیسی چال ڈھال اپناتی ہیں، جنس پہنتی ہیں، ٹی شرٹ پہنتی ہیں، جم جاتی ہیں، لوگوں کو دکھاتی ہیں کہ میں پہلوان ہوں، میں بہادر ہوں۔ میرے بھائیو، آپ غور کریں، آپ جس کی شکل و صورت کو اپناتے ہیں، یا مائیں اور بہنیں جس کی شکل و صورت کو اپناتی ہیں، یہ لعنت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بہادر بنایا ہے، اللہ نے عورتوں کو نازک اندام بنایا، دونوں کی جنس الگ الگ ہے، مرد جو ہے اس کا کام الگ ہے، عورت جو ہے اس کا کام الگ ہے۔ مرد کی مردانگی چلی گئی تو وہ نامرد ہو جاتا ہے، اور عورت کی نسوانیت چلی گئی تو وہ عورت نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چال ڈھال میں، شکل و صورت میں، لباس میں، طور و طریقے میں، انداز گفتگو میں مرد اپنی مردانگی کو باقی رکھیں، عورت اپنی نسوانیت کو باقی رکھیں، اور لعنت کا سبب مت بنائیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے مردوں میں جو مخنث ہیں، ہجڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے، والمترجلات النساء والمترجلات من النساء، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں، وَقَالَ أَخْرِجُوهُم مِّن بُيُوتِكُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان مخنثوں کو، ان ہجڑوں کو اپنے گھروں سے دور رکھو۔ کیوں؟ ہوتے مرد ہیں لیکن عورتوں کی شکل میں آتے ہیں۔ بے حیائی اس قدر ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر کو، عزت کو نیلام کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مخنثین سے دور رہنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ملعون ہیں، یہ بے حیا ہیں، یہ بے شرم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا، مخنث تھا، مردوں میں سے تھا، لیکن وہ عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرتا تھا، ان کے لباس پہنتا تھا، وہ گھروں میں پہنچ جاتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ایسی بات کہہ رہا ہے جو نہیں کہنا چاہیے۔ کہا کل ایک جنگ ہوگی، اس جنگ میں اگر تمہیں فلاں کی بیٹی مل جائے تو تم اسے ضرور لے لینا، کیوں وہ بڑی حسین خوبصورت ہے، آتی ہے تو 8 کے ساتھ، آتی ہے تو 4 کے ساتھ، جاتی ہے تو 8 کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، پیارے نبی نے فرمایا آج سے یہ ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو۔ تو یہ مخنثین جو ہوتے ہیں، یہ ہجڑے جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے حیا ہوتے ہیں، بے شرم ہوتے ہیں، اور انسانوں کو بے حیا اور بے شرم بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شکل و صورت اختیار کرنے سے منع کیا، ان کو اپنے گھروں سے دور کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں جو ابو داؤد کی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک حدیث میں فرمایا لعن اللہ الرجل، اللہ کی لعنت ہے اس مرد پر، یلبس لبسۃ المرأۃ، جو عورتوں کے لباس پہنتا ہے۔ وہ مرد جو عورتوں کے لباس پہنتا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ والمرأۃ تلبس لبسۃ الرجل، اور اس عورت پر بھی لعنت ہے جو مرد کا لباس پہنتی ہے۔ آج لباس میں بھی کوئی فرق نہیں رہ گیا، مردوں کا لباس اللہ نے الگ بنایا، عورتوں کا لباس الگ بنایا۔ مرد اگر عورتوں کا لباس پہننے لگے، عورت اگر مردوں کا لباس پہننے لگے، تو مرد اور عورت کے درمیان جو تمیز ہوتی ہے، جو امتیاز ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 13واں کام، 13واں عمل جو لعنت کا سبب بنتا ہے، حلالہ کرنا یا کروانا۔ اس پر بھی اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ کسی غیر قوم کی بات نہیں ہو رہی، یہ سب برائیاں مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں۔ حلالہ کرنا، حلالہ کروانا۔ ایک آدمی جوش میں آتا ہے، اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے،
اس کے بعد اسے ہوش آتا ہے، جوش میں تو 3 طلاق دے دیا، اب ہوش میں آیا تو کہتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں اب تو تم نے 3 طلاق دے دی ہے۔ اب وہ اپنے عالم کے پاس جاتا ہے، مفتی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب لیکن میں نے غصے میں دیا تھا، طلاق آدمی غصے میں ہی دیتا ہے، کوئی پیار سے طلاق نہیں دیتا ہے، کوئی محبت میں طلاق نہیں دیتا، جب بھی طلاق دیتا ہے غصے میں ہی دیتا ہے۔ پھر اپنے مفتی کے پاس جاتا ہے، اپنے امام کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، میں بہت غصے میں تھا۔ اب مفتی صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں، تمہاری طلاق واقع ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں ان کے یہاں اگر 3 طلاق ایک بار دے دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے تمہاری بیوی اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے۔ اب یہ بیچارہ محبت میں بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، بیوی بھی اس سے الگ نہیں ہونا چاہتی ہے، کہتا ہے مفتی صاحب کوئی راستہ بتاؤ، تو کیا کہتا ہے؟ حلالہ کروا لو، حلالہ کروا لو۔ ایک آدمی کے ساتھ اپنی بیوی کی شادی کر دو، وہ 1 رات اس آدمی کے ساتھ رہے گی، اس کے بعد صبح میں پھر وہ طلاق دے دے گا، پھر اس کی عدت گزرے گی تو تم شادی کر لینا۔ کہاں مسلمانوں کی عقل مر گئی؟ شریعت کی بات چھوڑیے، ایک عقل مند آدمی، ایک دانش مند آدمی، ایک غیرت مند آدمی کیا اس بات کو صحیح کہہ سکتا ہے کہ 1 رات کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے اس کی بیوی سے کوئی دوسری شادی کر لے اور مقصد یہ ہو کہ کل نکاح، آج نکاح ہے کل طلاق دے دے گا؟ کیا ایسا جائز ہو سکتا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ مسلمانوں، تقلید نے تمہارے عقلوں پر پردے ڈال دیے، انسان کے دماغ میں بھیجا نہیں، پتھر ہو گیا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ہم اتنے پاکیزہ مذہب کو ماننے والے، ہم اتنے پاکیزہ مذہب پر عمل کرنے والے، ہمارے یہاں یہ گھناؤنی کام ہو، یہ کیسے آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ لیکن افسوس ہے، بڑے بڑے شہروں میں باقاعدہ حلالہ سینٹر قائم کیے گئے ہیں، اور لوگ اپنی بیوی کو دوبارہ اپنانے کے لیے ان کے ساتھ شادی کرتے ہیں، پھر طلاق دیتے ہیں، پھر وہ حلالہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کا قانون کیا ہے؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غصے میں 3 طلاق دے دیا، پیار سے 3 طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا، 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس کو اختیار ہے 3 مہینے کے اندر وہ رجوع کر لے، جو اس کی عدت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رجوع کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسئلہ بتانے میں کیا حرج ہے؟ لیکن یہ مفتی لوگ، یہ صاحب جبہ و دستار اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنی مسلک کی غیرت کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ اگر نبی کی حدیثیں بتائی جائیں سارے لوگ اہل حدیث ہو جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، آج جو اہل حدیثوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نبی کی صحیح حدیثیں لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کرتے۔ یہ منبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چمکانے کے لیے اس منبر کا استعمال کرے۔ نبی کی حدیثوں کو امانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ ہاں، جب ان کے گھروں میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، ان کے گھروں میں حلالہ کی نوبت آتی ہے، تو باقاعدہ ہمارے پاس فون کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، جاؤ فلاں جگہ پر ان کو میرا نام بتانا اور بتانا کہ میں نے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ان کا فون آ جاتا ہے کہ میں ایک آدمی کو بھیجا ہوں، شیخ وہ اہل حدیثیت کی طرف مائل ہے، جو صحیح مسئلہ ہے وہ بتا دیجئے۔ میرے بھائیوں، عقل سے کام لو، ہوش سے کام لو۔ کہاں جا رہی ہے یہ مسلم امت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو حلالہ کرتا ہے، والمحلل لہ، اور اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہے جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے آپ کی بیوی کی عزت لٹ رہی ہے شریعت کے نام پر، اللہ اکبر،
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگ دیوس ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں اپنی بہن بیٹیوں میں بے حیائی کو دیکھیں اور اس کو منع نہ کر سکیں، اس کو برداشت کریں، یہ دیوس ہیں۔ دیوس قیامت کے دن بھی رحمت الہی سے محروم رہے گا۔ میرے بھائیوں، دیوس مت بنو، غیرت مند بنو، نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کرو، جذبات میں مت آؤ، جوش میں مت آؤ، ایسا کوئی کام مت کرو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو میرے بھائیوں، حلالہ کرنے والوں پر، حلالہ کروانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنے والے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھیں گے، اور پچھلے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں اپنے اسلاف کو برا بھلا کہیں گے۔ اپنے بڑوں کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ صحابہ کرام ہوں۔ صحابہ کرام کی قربانیاں، صحابہ کرام کے جو کارنامے ہیں، ان کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو آگے بڑھانے میں صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم اور آپ کبھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں آنے والا، یعنی ہمارے دور میں قیامت تک بھی بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ کتنے کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے آپ کو معلوم ہے؟ احد پہاڑ کے برابر کوئی شخص اگر اللہ کے راستے میں سونا دے دے، وہ صحابہ کرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایک مٹھی دو مٹھی جو جو دیا ہے، ایک مٹھی دو مٹھی جو غلہ دیا ہے، صحابہ کرام کو اتنا ثواب ملے گا۔ آپ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کر دیں، آپ وہ ثواب نہیں پا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کی قربانیاں یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلتا تھا، ابھی پورا نہیں ہوا ہے کہ صحابہ اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہی صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی تحریک لے کر کے ایک آدمی اٹھتا ہے، لیکن اس تحریک کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے اندر روح پھونکنے کے لیے، جان پیدا کرنے کے لیے اس کے بہت سارے ساتھی ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، لیکن آپ کے اوپر ایمان لانے کے بعد صحابہ نے جو آپ کا سپورٹ کیا، صحابہ نے جو آپ کی عزت کی، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے میں صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی، وہ قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی زندگی بھر فرائض کے علاوہ تہجد کا بھی اہتمام کرتا رہے، لیکن ایک صحابی نے نبی کے پیچھے ایک وقت کی جو نماز پڑھ لی ہے نا، وہ ایک وقت کی نماز کے برابر کا ثواب کبھی نہیں حاصل کر پائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، بعد میں آنے والوں نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اس کے بعد کئی حصوں میں تقسیم ہوئے۔ اسلام کو پہلے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، شیعہ اور سنی، اور عام طور پر گورنمنٹ کے کاغذات میں دو ہی مسلمان ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے۔ شیعہ وہی ہیں جن کو ہم رافضی کہتے ہیں، جو نام تو لیتے ہیں اہل بیت کی محبت کا، لیکن صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پہلے اسلام کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا، شیعہ اور سنی۔ اب ہم سب لوگ سنی میں ہیں، پھر سنی میں کئی لوگ تیار ہوئے، دیوبندی الگ ہے، بریلوی الگ ہے، اسی طریقے سے حنفی الگ ہے، حنبلی الگ ہے، شافعی الگ ہے۔ اب تو دیوبندی میں تبلیغی بھی الگ ہے، دیوبندی الگ ہے، تبلیغی الگ ہے۔ آپ کو معلوم ہے تبلیغی دیوبندی کو نہیں ہوتا، دیوبندی تبلیغی کو نہیں ہوتا۔ کتنے گروہ بنے؟ ایک چیز جب پھوٹ جاتی ہے، ایک چیز جب بکھر جاتی ہے تو وہ کتنے ٹکڑوں میں بٹے گی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو پہلے اسلام دو حصوں میں تقسیم ہوا، شیعہ اور سنی، پھر سنیوں میں کتنے فرقے نکلے، اور آپ خوش نہ ہوں کہ شیعوں میں نہیں ہے، ان میں بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ ہم ان کو شیعہ جانتے ہیں نا، لیکن اس میں بھی کتنے فرقے ہیں۔ یہ لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سنی کہنے والا اپنے آپ کو
بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہونے والا، جنہوں نے صحابہ کرام کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے بڑی محنتیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کو چاہے گمراہ کر دے، جب جس کو چاہے ہدایت پہ لے آئے۔ ایسے بہت سارے مولانا اور بہت سارے علماء ہیں جو ہمیشہ سنیت کی تحریک کو آگے بڑھانے والے تھے، آج وہ شیعت کی رافضیت کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ معلوم ہے آپ کو؟ وہ رافضیت کی گود میں بیٹھ گئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں۔ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی دوسرے صحابی پر، چھوٹے صحابی پر بھی الزام لگانا معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کو لکھتے تھے، اور اگر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انگلی اٹھائیں گے اس لیے کہ ان کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو پھر بات یہی نہیں رکے گی۔ جنگ صفین میں ایک طرف حضرت علی تھے، دوسرے طرف حضرت امیر معاویہ تھے، تو اور آگے چلیے جنگ جمل میں ایک طرف حضرت عائشہ تھیں، دوسری طرف حضرت علی تھے۔ اللہ اکبر! آپ کس کے اوپر الزام لگائیں گے؟ مسلمانوں، یہ انبیاء کرام کے، یہ ہمارے نبی کے وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ ان کو معاف کرے گا۔ ہماری یہ معمولی زبان ہم صحابہ کرام کے درمیان فیصلہ کریں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، ہمارے لیے یہ زیبا نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن طبرانی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی نے فرمایا، من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک معمولی صحابہ کو گالی دینا، کوئی بھی صحابہ ہماری نگاہ میں معمولی نہیں ہے۔ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا، انہوں نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا، اور بات یہی نہیں رکی، حضرت عائشہ کے پاس آئی، یہاں تک کہ لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہا۔ سرکاری اور درباری، اللہ اکبر، سرکاری مسلمان اور درباری مسلمان، آپ کس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں؟ ان صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں سرٹیفکیٹ نازل کی۔ یہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ وہ رضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ ان سے جو غلطیاں کی ہیں اللہ سب کو معاف کرے گا، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی تکریم اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ کام جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی، محفوظ رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔